طریقہ اللہ کے قرب کا لائے، نئے وظیفے لائے۔ میں بتا چکا ہوں پچھلی تقریر میں کہ قطعاً اسلام کے اندر اس کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ آدمی اپنے تئیں کوئی طریقہ ایجاد کرے اللہ کے قرب کا، حرام ہے یہ اسلام کے اندر، اس کو وہ غیر معتبر ہے، غیر مسلم ہے۔ اس تصوف کی بنیاد بلاد فارس میں رکھی جاتی ہے، جہاں مجوسیت، نصرانیت، یہودیت یہ تمام کے تمام سب لوگ جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پر ایک سازش رچی جاتی ہے اسلام کو بگاڑنے کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کو برباد کرنے کے لیے، ان کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے۔ وہ سازش کے تحت وہاں یہی مجوسی، یہی یہودی قسم کے لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور تصوف اور صوفیت کے نام پر لوگوں کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ یہ صوفی حلاج ہیں، تو یہ صوفی ابن عربی ہیں، یہ صوفی تلمسانی ہیں، تو یہ صوفی تیجانی ہیں، یہ صوفی شاذلی ہیں، یہ صوفی فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ قادری ہیں، یہ چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، یہ سہروردی ہیں، فلاں ہیں، فلاں۔ میں ابھی ان کی حقیقتیں بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور صوفیاء جن کو صوفیہ کہا جاتا ہے، صوفی کی جمع صوفیہ ہے، ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو طور طریقے ہیں، ان کے جو اذکار ہیں، ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، کسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اصل گمراہیت ہے جو انسان کو اللہ کی چوکھٹ سے ہٹا کر کے اور بندوں اور انسانوں کے ہاتھوں میں غلامیت کے طور پر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے دربار سے انہیں نکال کے، اللہ کی چوکھٹ سے ہٹا کر پیر، مرشد، صالحین، بزرگان دین، اتقیاء، نجبا، غوث، قطب، ابدال، فلاں 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 فلاں، یہ سلسلے میں لوگوں کو باندھا جاتا ہے، اللہ کی چوکھٹ سے ہٹا کے ان کا غلام بنایا جاتا ہے، ان کا غلام بنایا جاتا ہے، ان کی چوکھٹ کا گدا بنایا جاتا ہے، ان کا فقیر اور ان کا محتاج بنایا جاتا ہے، اور پیروں اور مرشدوں کے احکام اور ان کے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے ان کے اوپر لادے جاتے ہیں، اللہ اور رسول کا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ قوانین ان کے اوپر نہیں لادے جاتے، بلکہ ان مرشدوں کے بنائے ہوئے قوانین لادے جاتے ہیں، اور یہ در حقیقت سراسر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت سے پوری توجہ ہٹا کر حق ہو حیٌ 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 ہو کے نعرے، اللہ کے نعروں میں ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں ملوث کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے ضرب لگاؤ، ایسی ضرب لگاؤ جس سے کہ جو ہے ایک بزرگ کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا ابھی، میرے پاس وہ کتاب تھی تذکرہ اولیاء، نہیں تذکرہ اولیاء وہ میں چھوڑ گیا ہے، گزشتہ تقریر میں نے بتایا تھا کہ ایک بزرگ تھے لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے، صوفی صاحب تھے، لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے، اور لوگ چپ چاپ بالکل کچھ نہ کوئی حرکت کر رہا نہ کوئی کچھ بول رہا ہے، خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے، انہیں پتہ چلا کہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے لوگوں کو چھوڑ دیا، اور قندیلیں تھیں، یعنی مثلا لائٹیں تھیں، بلب تھے، اس زمانے میں تو چراغ تھے، مطلب لالٹینیں تھیں، بتیاں تھیں، ان کو وہ نصیحت کرنے لگے، ان میں واعظ کرنے لگے، ان کی واعظ کا اتنا اثر ہوا کہ وہ چمنیاں جو ہوتی ہیں لالٹینوں کی شیشے، وہ آپس میں قندیلیں ٹکرانے لگیں، اور ٹکرا کر کے وہ شیشے چکنا چور ہو گئے۔ ماشاءاللہ، انسان جو سمجھتا ہے، جس کے کان ہے، جس کی آنکھیں، وہ ان کے واعظ سے متاثر نہیں ہوا، لیکن وہ چمنیاں بے جان بے روح وہ آپس میں ٹکرا کے ٹوٹ گئیں، اتنے بڑے اتنا جادو تھا ان کے۔ تو اس طرح سے ضربیں لگوائی جاتی ہیں، اس طرح سے صوفیوں کے مقام اور مرتبے کو بڑھایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ لا الہ یہاں سے نکالو اور الا اللہ بائیں سے نکالو، یعنی اور خوب سر کو یوں گھما کے نیچے سے پیر کے پاس سے لے کر کے اور اوپر تک لا الہ الا، اس طرح سے۔ یعنی ہمارا ایک پیر تھا، مر گیا، وہ تو مغرب کے بعد سے لے کے جناب عشاء تک ایسی حقی لگاتا تھا، اور کوئی بات 7-8 دفعہ لا الہ کہتا تھا، اور ایک دفعہ الا اللہ کہہ کے اور پھر محمد الرسول اللہ کرتا تھا۔ اس طرح سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹوپی اتار کے بنیان پہن کے، اور جناب لگا رہے ہیں ضربیں، لگا رہے ہیں مشکل۔ چنانچہ موجودہ دور میں بھی خانقاہیں جو بنی ہوئی ہیں صوفیوں کی، اور جا کے دیکھیں آپ، نظام الدین ہے، دلی ہے، ایسی طرح بزرگانوں کے استھان جو صالحین کے قبریں ہیں، وہاں پہ دیکھیں آپ کس طرح سے مراقبے ہو رہے ہیں، کس طرح سے ضربیں لگوائی جا رہی ہیں۔ باقاعدہ آشرم، جس طرح ہندوؤں میں آشرم کھولے جاتے ہیں سادھوؤں کے لیے کھولی جاتی ہیں، اسی طرح باقاعدہ صوفیوں کی خانقاہیں ان کے ناموں کے اوپر بنائی گئی ہیں۔
اور دنیا سے نفرت دلایا جاتا ہے، شادی مت کرو، بیاہ مت کرو، دنیا سے کٹ کے جاؤ، جوگی سنیاسی سادھوؤں سنتوں کی طرح تسبیحاں ہاتھ میں ڈالو، اور کوئی ہرے رنگ کا کپڑا پہن رہا ہے، کوئی گیروے رنگ کا کپڑا پہن رہا ہے، کوئی ننگے گھوم رہا ہے، کوئی سہاگن شاہ بن رہا ہے، کوئی دولہے شاہ بن رہا ہے، کوئی چوڑیاں پہن رہا ہے، کوئی ناک ہیں یہ تمام لوگ ہیں بھائی، یہ تمام لوگ ہیں۔ دولہے شاہ گجرات کے اندر ہیں، سہاگن شاہ احمد آباد گجرات کے اندر ہیں، باقاعدہ چوڑیاں آج بھی ان کے مجاور چوڑیاں پہنتے ہیں، ناک میں پھلیاں پہنتے ہیں، کانوں کی بالیاں ہیں، اور عورتوں کی طرح میک اپ کرتے ہیں، باقاعدہ موجود ہیں۔ آپ دیکھنا چاہیں یہ تازہ مثالیں، اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ذرا قبروں مزاروں کے اوپر چلے جائیں، ماشاءاللہ آپ کو ایک سے ایک ولی اللہ مل جائیں گے، ایک سے ایک بزرگان دین آپ کو مل جائیں گے۔ پادڑیوں کی زندگی گزارنا اور راہبوں کی، ننوں کی، عورتوں کو بھی سادھوی بنایا جاتا ہے، اور جناب عالی بس دنیا سے قطع تعلق ہو کر کے کسی کٹیے کے اندر جا کر کے، میں ابھی پھر مجھے یاد آیا کہ وہ ایک بزرگ کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا تذکرۃ الاولیاء کے حوالے سے، کہ وہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ رات کو باہر ان کی کٹیا تھی، اسی کٹیا کے اندر وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، یہی مشقیں کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے، تو رات بھر وہ تاریک کٹیا ان کے ذکر سے روشن ہوتی تھی، اللہ کے اس ذکر سے روشن ہو جاتی تھی، رات بھر روشن رہتی، دن میں تو خیر سورج ہی نکلتا تھا۔ میں سوچنے لگا، میں نے کہا مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح حدیث آتی ہے بخاری شریف کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑ کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے، اور میں سوئی رہتی، اور مہینوں گزر جاتے، اللہ کے نبی کے گھر میں اتنا تیل نہیں ہوتا تھا کہ جس سے چراغ جلایا جائے، اندھیرا رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیری رات میں اٹھ کے نماز پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضور سجدے میں جاتے تو آپ کا ہاتھ میرے ٹانگوں پہ لگتا تو میں اپنے ٹانگ سمیٹ لیتی، پھر حضور سجدہ فرماتے۔ تاریکی کا یہ عالم تھا، اللہ کے نبی عبادت کریں تو روشنی نہ آئے اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ 14 صدی، یہ جو ہے بیچارے 5ویں 6ٹھی صدی کے اولیاء اللہ صوفیاء کرام یہ اپنی کٹیوں میں عبادت کریں تو جناب علی وہاں روشنی آ جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ان صوفیوں کا، ان ولیوں کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی کے اوپر پہنچایا جا رہا ہے؟ اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ ان صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے جو مرشدین ہیں، ہمارے جو اولیاء ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ پیغمبر اسلام بلکہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب انبیاء سے اعلیٰ اور ارفع ہے، اور اس کی دلیل میرے ذمہ ہے، انشاءاللہ تعالی بات آئے گی تو اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھنا، میں بتاؤں گا حوالے کے ساتھ کہ صوفیوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے۔ اس طرح سے لوگوں کو اس جنجال میں پھنسا کر کے جو صحیح دین اسلام ہے، قرآن و سنت کے اوپر مبنی ہے، اللہ کی قسم اس سے لوگوں کی توجہ ہٹا دی گئی ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی سے اسے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی سے اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی سے اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی سے اسے۔ اور دوستو اگر آپ ان صوفیوں کی تعلیمات اور ان کے بنائے ہوئے اصول اور قاعدے اگر آپ سنیں گے تو آپ متحیر و پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا ظلم انہوں نے دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، نعوذ باللہ، کہ آج اگر ہم اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آج جب ہم اولیاء اللہ کا نام لیتے ہیں، جیسے کسی کو کہا گیا کہ بھی فلانے بزرگ تھے، فلانے ولی اللہ تھے، تو ہمارا تصور یا ہمارا ذہن کہاں جائے گا؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، ہم اگر کہیں جی فلانے ولی اللہ کی یہ کرامت ہے، فلانے بزرگ کی یہ کرامت ہے، تو فٹاک سے ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے؟ ہم یہ سوچنے لگتے ہیں ضرور کسی درگاہ میں ضرور اسی ولی کا ذکر ہو رہا ہوگا جس کے اوپر سالانہ عرس لگ رہے ہوں گے، باقاعدہ چادریں چڑھائی گئی ہوں گی، خوشبوؤں سے فضائیں بوجھل ہوں گی، مورچھل جھلے جا رہے ہوں گے، قبر کے اوپر اے سی لگی ہوگی، اور پھولوں سے لدے ہوں گے وہ مزار، اور کیوڑے اور گلاب سے دھلائے جا رہے ہوں گے، لوگوں کا جمع غفیر ہوگا، میلہ ہوگا، اور جناب علی مکمل طور پہ ہمارے ذہنوں میں مریدین عاشقین اولیاء کی بھیڑ ہوگی، اور کوئی سجدے کر رہا ہوگا، کوئی رکوع کر رہا ہوگا، کوئی جھوم رہا ہوگا، کوئی بابا کی دعائیاں دے رہا ہوگا، کوئی اولاد مانگ رہا ہوگا، کوئی روزی مانگ رہا ہوگا، کوئی خاک چاٹ رہا ہوگا، کوئی چوکھٹ چوم رہا ہوگا، کوئی اگربتیاں سلگا رہا ہوگا، کوئی بکرے چڑھا رہا ہوگا، کہیں ڈیگیں چھنٹنا رہی ہوں گی، کہیں نیاز ہو رہے ہوں گے، کہیں شیرنیاں تقسیم ہو رہی ہوں گی، کہیں بھنگڑے ڈالے گئے ہوں گے، کہیں قوالیاں ہو رہی ہوں گی، کہیں کوئی طوائفہ بیٹھ کر کے راگ
راگ میں راگ ملا کے پائلوں کی تھاپ پر نوجوان اپنا ایمان اور اپنا دین سب کچھ بیچ رہے ہوں گے اور نظارے بازی اپنے آنکھوں کو خوب محظوظ کر رہے ہوں گے، ہمارے ذہنوں میں اسی قسم کا تصور آتا ہے کہ ضرور وہ ولی اللہ کے اوپر کوئی مزار، کوئی بابا۔ ہمارے ذہنوں میں جو حقیقی ولی اللہ ہیں، نہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام مقام آتا ہے، ولی اللہ کا نام لیتے ہیں تو نہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شکل ہمارے ذہن میں آتی ہے، نہ عثمان غنی آتے ہیں، نہ علی ابن ابی طالب آتے ہیں، نہ طلحہ آتے ہیں، نہ زبیر آتے ہیں، جن کے ولایت کی شہادت پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں بلکہ آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا رب، آسمان کے اوپر عرش کے اوپر بیٹھا ہوا رب جس نے ان کی ولایت کی گواہی دی ہو، انہیں ولی قرار دیا ہو، ان کا تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گا، ان کا کہیں کوئی ذکر ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گا، صحابہ کا نہیں آئے گا، تابعین کا نہیں آئے گا۔ محدثین میں حضرت امام بخاری ہیں، یا حضرت امام مسلم ہیں، یا حضرت امام ابو داؤد ہیں، یا حضرت امام ترمذی ہیں، یہ حضرت امام نسائی ہیں، یہ حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، یا حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، یا حضرت امام شافعی ہیں، یا حضرت امام مالک ہیں، یہ امام اوزاعی ہیں، امام نخعی ہیں، ان تمام بزرگان دین جنہوں نے اپنے خون اور پسینے سے اسلام کی آبیاری کی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی صرف کر دی ہے اسلام کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت میں، ان کا کہیں ذکر آپ کے یا ان کا کوئی تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گا۔ اگر آئے گا تو پھر کس کا آئے گا معلوم ہے؟ سلطان باہو کا آئے گا، بلے شاہ کا آئے گا، اور کھوتے شاہ کا آئے گا، سہاگن شاہ کا آئے گا، دولہے شاہ کا آئے گا، خواجہ اجمیری کا آئے گا، بابا گنج فرید الدین کا آئے گا، چراغ دہلوی کا آئے گا، نظام الدین کا آئے گا، اور ہمارے محلوں میں، ہمارے ملکوں میں، ہمارے شہروں میں ہر گلی گلی، محلے محلے جو چبوترے، چوکے، شدے، علم، پنجے اور جو کچھ گاڑے جا رہے ہیں، اور جتنے چھوٹی موٹی قبریں، یہ کتے شاہ، یہ بلی شاہ، یہ بھینسے شاہ، یہ کھوٹے شاہ، یہ نکڑ شاہ، یہ پیلے شاہ، یہ ہرے شاہ، یہ اجالے مرغا، وہ اندھیرے مرغی، یہ جتنے بھی نام ہیں، انہی لوگوں کا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہی ولی اللہ ہیں اور یہی سب کچھ عطا فرماتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی سوچتا ہے امام بخاری